اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم القرآن وعلمه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب القرآن رتل کما كنت ترتل فی الدنیا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ عظیم کتاب، یہ لا ریب کتاب، اور اس کتاب کے معجزے بھی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اعجاز ہے کہ 9-10 سال کا 12 سال کا بچہ ہوتا ہے، پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے من ون، لفظ بلفظ۔ اور قرآن پاک کے بہت سے اعجاز ہیں، اور قرآن پاک کی بہت بڑی عظمت ہے۔ کیوں؟ اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین جس طرح عظیم ہے، برتر ہے، اسی طرح جو کلام دیا ہے امت محمدیہ کو وہ بھی عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا سمجھیں جو بھیجنے والی ذات ہے وہ تمام ذاتوں سے اعلیٰ ہے، اللہ رب العالمین، اور جو فرشتہ نازل بروح الامین، جو فرشتہ لے کر آنے والا ہے جبرائیل امین، وہ تمام فرشتوں کا سردار۔ اور پھر جس ذات پہ یہ نازل ہوا اللہ قلب کا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر، تو وہ بھی تمام کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ اور اسی طرح جن شہروں میں یہ قرآن پاک نازل ہوا، اللہ پاک نے ھذا البلد الامین فرمایا، اس کو امن والے شہر۔ اور پھر جس رات میں یہ نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر جس مہینے کے اندر یہ نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ اس کو اپنائیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ وہ بہتر ہیں، بہترین، خیرکم، خیر ہیں تم میں سے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا جو قوم اس قرآن کو اپنائے گی اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا کرے گا۔
اور فرمایا جو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے وَيَعْظَوْا بِهِ آخرین، اللہ تعالیٰ ان کو تنزلی دکھائے گا، انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن پاک ایک ایسا کلام، دنیا میں کوئی ایسا کلام نہیں جن کے پڑھنے سے، ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایک لفظ پڑھتا ہے، الف لام میم، ایک لفظ نہیں، حرف 3 حرف ہیں یہ، فرمایا جس طرح ایک آدمی الف لام میم کہتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج یہ قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے، ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی لوگ تھے قرآن پاک کی ایک آیت سننا اور ان کی زندگی بدل جاتی تھی۔ آج ہم تراویحوں میں قرآن پاک سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ حفاظ کرام کو دیکھو، ماہ رمضان سے پہلے جو تراویح پڑھانے والے ہیں، ذرا سوچیں، نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے، انہیں فرصت نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی حفاظوں کو تو میں نے دیکھا ہے ماہ رمضان جو ہی گزرا شیو کروا دی اور نماز بھی ختم، بس جیسے ہی ماہ رمضان آنے والا ہے 1-2 مہینے داڑھی کو بھی چھوڑ دیا، پھر دہرائی شروع کر دی۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، ایک وقت آئے گا کہ قرآن ہوگا لیکن رسمی طور پر ہوگا۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی رہے گا مگر رسمی طور پر۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام بچے گا، صرف نام کا اسلام ہوگا۔ قرآن ہوگا تو رسمی طور پر۔ مساجد عامرہم وہی خراب من الہدی، فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں جہاں سے ہدایت ملتی ہے، جہاں سے امن و سکون کی دعوت ملتی ہے، وہاں پر بھی لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہمسائے ہیں، مسجد پرانی بنی ہوئی تھی، لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لگایا، اے سی وغیرہ لگوائے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو شہید کر کے نہیں بناتے۔ جب شہید ہو گئی، بنانے والے آئے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے مسلک کی مسجد ہے، وہ کہنے لگے ہمارے مسلک کی مسجد ہے۔ ان کا کیس عدالت میں پڑا ہے، عدالت میں پڑا ہے، مہینے گزر گئے ہیں اور چھت نہیں ہے، اوپر ترپال ڈالا ہوا ہے۔ لوگ سردیوں میں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کیوں بھائی ٹھنڈ ہے، اور گرمیوں میں بھی نہیں آتے۔ اب مسجد وہاں پہ کھڑی ہے، ایک مسلک والا کہتا ہے کہ میں نے بنوانی ہے، میں اس کا متولی ہوں، دوسرے مسلک والا کہتا ہے نہیں میں نے بنوانی ہے، میں اس کا متولی ہوں، یہ ہمارے مسلک کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے لڑائی جھگڑا تو تمہارا تھا، اس مسجد کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ عدالت کو چاہیے تھا کہ اسٹینڈ لیتی اور وہ کہتی بھئی اس کو بناؤ، بن جائے، بس لوگ نماز پڑھیں۔ آج مساجد کے اندر ہماری چدراہٹ ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں جو متولی بن جائے بس وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ مسجد، بس
میرے بھائیوں، مساجد عامر وہی خراب من الہدا، فرمایا کہ یہ مساجد جو ہدایت کا مرکز تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دیتی تھی، آج اس مساجد کے اندر یہ لڑائی جھگڑے جو شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں۔ قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے تو کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھائی بھائی کو دیکھ کے منہ پھیر جائے گا، ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، کوئی کام نہیں ہوگا، رشتہ دار، دوست، احباب، سارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ اگر ماہ رمضان کا روزہ صحیح رکھا ہے تو یہ آ جائے گا، قرآن پاک پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو تو سچ نہیں بولتے، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے کسی کے ساتھ دغا نہ کرو، فرار نہ کرو، چغلی نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو۔ دلوں کے اندر بغض ہی بغض ہے، عداوت ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک بھائی کی بھائی سے لڑائی ہوئی ہے تو دیکھنے میں آیا ہے نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں، یہ کہاں تک؟ بس جب مر جاتا ہے بندہ تو پھر جو سال ہر سال بولتا نہیں وہی آتا ہے، اس کی چارپائی کو لپٹ کر رو رہا ہوتا ہے، میرا بھائی، میرا فلاں، میرا فلاں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اگر یاد ہوتی، آپ نے فرمایا کہ مومن مسلمان اگر 3 دن ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو ان کی نماز نہیں۔ 3 دن کیا 30 سال گزر جاتے ہیں، عرصہ گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن باعث رحمت ہے، اور یہ قرآن باعث شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا ہے۔ شفا کیسے ہے؟ صحیح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ کچھ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور بستی والوں کے پاس جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، کچھ نہیں دیتے، اور رات کو بستی والوں کو جو سردار ہوتا ہے اس کو بچھو ڈس جاتا ہے، جسے ہم ٹھواں کہتے ہیں۔ اب وہ درد کی وجہ سے واویلا کر رہا ہے، سردار ہے، لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، دیکھیں جی حکیموں کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، جی فلاں فلاں ٹوٹکے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو ایک آدمی کہتا ہے یار جو رات کو آئے تھے ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ شاید کوئی ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے، ہم تمہارے سردار کا علاج کریں گے، لیکن 40 بکریاں لیں گے، 40 بکریاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 40 بکریاں دیں گے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتا گیا اور لعاب لگاتا گیا، پڑھتا گیا۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یاب کر دیا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علاج کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر علاج کرو، ڈاکٹر سے، حکیم سے رابطہ کرو۔ دوسرے نمبر پر دعا کرو، قرآن پڑھو۔ تیسرے نمبر پر جو بیماری آئی ہے اللہ کے ہاں کوئی صدقہ کرو، خیرات کرو، بیماری ٹل جائے گی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لیں، ٹھیک ہے لیں دوائیں، ڈاکٹر بیچارے کو بھی سمجھ نہیں آتی بھی اس کو ہے کیا۔
ذرا قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن پڑھتا، اللہ اکبر، تو تیری بیماری دور ہو جاتی ہے، اور تیرے دل کا زنگ جو ہے، جو اس دل کے اندر جو عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ہاں، یہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی، اللہ اکبر، کسی جگہ پر ریگ مال مارتے ہیں نا، وہ صاف ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ قرآن بھی ریگ مال ہے کہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ لیکن آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ قرآن سنتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ہماری اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ وہ لوگ بھی تھے، فضیل بن عیاض، ہاں، اس کا واقعہ ہے کہ وہ ڈاکو تھا، لیکن جب اس نے قرآن سنا تو زندگی بدل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے دشمن تھے، جب قرآن سنا، بہن فاطمہ نے قرآن سنایا، بہنوں نے قرآن سنایا تو اسلام میں آ گئے۔ تو اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھیں، اپنے بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اپنے ماؤں کو کہیں، بہنوں کو کہیں، گھر میں جتنے خواتین ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، سارے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے یا آخری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس گھر کے اندر کسی قسم کے کوئی آسیب، کسی قسم کے جادو ٹونا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے، جو بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو اپنائیں، ساری زندگی قرآن پڑھیں بھی، صحیح قرآن پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی، تمام دوستوں کو، جو میں نے باتیں کہی ہیں، ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے جو دوست سننے والے ہیں وہ بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگیاں یہ بہترین بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔